خوش آمدید جائے گی آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی عبادت کو توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کے جو فیض و برکات ہیں خدا جہاں اپنے تمام بندوں کو عطا کر رہا ہے، ہم سب کو بھی اپنی اس عظیم مہینے میں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں بہت کچھ وارد ہوا، معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس پر روشنی ڈال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمہ، صلی اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر، استغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سلام علی علی یاسین، السلام علیکم یا داعی اللہ وربانی یا خیر۔ ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اگر انسان سو جائے تو اس کا سونا، اس کی نیند تسبیح الہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر انسان اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس ایک آیت کی تلاوت گویا دوسرے مہینے میں پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے تمام دروازوں کو اس نے وا کر دیا ہے، تمام رحمت کے دروازے بندوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اور اسی عظیم مہینے میں چند راتیں کہ جو رات شب قدر کے نام سے موصول ہے، شب 19، شب 21، شب 23، یہ 3 راتیں ہیں جو شب قدر کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ لیکن شب 23 جو اہم رات ہے، جو مقدر سنوارنے کی رات ہے، جو معجزے کی رات ہے، جو انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے نجات دلائے، پریشانیوں سے نجات دلائے، اللہ کا قرب اسے مل جائے، خدا کی محبت سے وہ مالا مال ہو جائے، محمد والے محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے وجود کا حصہ بنا لے، اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرے، گناہوں سے آزاد ہو جائے، تو وہ ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرے، خاص طور سے شب قدر کہ جس کی فضیلت کے حوالے سے خود معصومین علیہ السلام رتب اللسان نظر آ رہے ہیں، وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کا، کہ شب قدر کون سی شب ہے، شب قدر کے فضائل کیا ہیں، شب قدر اللہ کی بارگاہ میں کتنی محترم شب ہے۔ خود قرآن مجید میں سورہ قدر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے یہاں ماہ مبارک رمضان کی شب قدر کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور پھر قرآن خود آواز دے رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ قدر والی شب، یہ قدر والی رات کیا۔ تو بندے شب قدر کا ادراک نہیں کر سکتے، شب قدر کی اہمیت کو جتنا ہم سنتے ہیں روایتوں میں، اگر اس پر عمل کریں تو یقیناً ہماری زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ خود امام صادق علیہ السلام شب قدر کا ایک بہترین قصیدہ بیان کر رہے ہیں، اور آپ یوں خطاب کرتے ہیں کہ قلب شہر رمضان لیلۃ القدر، کہ ماہ مبارک رمضان کا ایک دل ہے، اس دل کا نام شب قدر ہے۔ یعنی شب قدر ماہ مبارک رمضان کو اگر ایک وجود، ایک جسم اگر بنایا جائے تو وہ جسم جس دھڑکنوں سے زندہ ہے، جس دل کی وجہ سے اس کی دھڑکن میں زندگی پائی جا رہی ہے، اس دل کا نام امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ خود امام صادق علیہ السلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ بیان کرتے ہیں کہ تقدیرات کا تعین ماہ رمضان کی 19ویں شب کو ہوتا ہے، ان ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب کو جو تقدیرات کا تعین ہوتا ہے اس کی تائید 21ویں شب کو ہوتی ہے، اور آخری اور حتمی فیصلہ شب 23 یعنی شب قدر میں، کہ جس میں ہم اور آپ آج سانسیں لے رہے ہیں، یہ شب قدر میں یہ حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے اور دستخط کیے جاتے ہیں کہ سال بھر اس بندے کے ساتھ کیا ہونا ہے، یعنی اس کے مقدر میں کتنی آسائشیں ہیں، کتنی زحمتیں ہیں، کتنا رزق ہے، اس کی موت
کب آنے والی ہے، اس کی حیات میں کیا کیا اسے ملنے والا ہے، یہ تمام کی تمام تر چیزیں شب قدر میں خداوند کریم بندوں کے مقدر میں لکھتا ہے۔ اور شب 23 کہ جس میں ہم اور آپ ابھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اس رات اللہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا کہ دستخط کر دیے جاتے ہیں اور حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب بندہ خود فیصلہ کرے کہ یہ شب قدر والی رات میں وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل کے طور پہ پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں بیدار رہ کر پیش کرے، یا جس طریقے سے سال بھر ہم سوتے رہتے ہیں یا لہو لعب میں یا دنیاوی زندگیوں میں مصروف رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس رات کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس رات کو یوں ہی ضائع کر دیں، یوں ہی ویسٹ کر دیں۔ ایک رات جاگیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کریں، اللہ کی بارگاہ ہمیں توبہ کریں، اللہ سے کہیں کہ اے میرے معبود میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اے میرے معبود میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ دعائے کمیل کے ان فقروں کو پڑھیں کہ جس میں امیر المومنین نے ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے مولا کائنات نے سکھایا۔ ایک عبد عاصی کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کس طریقے سے مناجات کی جاتی ہے، کس طریقے سے اپنے کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا سلیقہ مولا متقیان نے بیان کیا۔ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستغفر، اے میرے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، اے میرے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، اے میرے اللہ میں تیرا مسکین بندہ ہوں، اے میرے اللہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کیا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے میرے اللہ اس بندے کو بخش دے کہ جس کے پاس سوا دعا کرنے کی اور کچھ نہیں ہے۔ اور میرے معبود تو نے ہی تو اپنے بندے کو حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری آواز پر لبیک کروں۔ تو آج کی رات معجزے کی رات ہے، آج کی رات تقدیر کو بہتر بنانے کی رات ہے، آج کی رات زندگی کو کامیاب بنانے کی رات ہے۔ پوری دنیا کا منظرنامہ ہمارے اور آپ کے سامنے، ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف جنگ و جدال ہے، ہر طرف مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیوں کا صحرا ہے۔ کیا اس وقت ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں نہیں پیش کریں، میرے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما، یہ میرے اللہ ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ دنیا کے ان فتنوں میں کہ جو آج پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، یا اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے مومن بھائیوں کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما، رزق حلال کسب کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ اگر تو ہم سے نگاہ پھیر لے گا تو پھر ہماری طرف نگاہ کرنے والا بچے گا کون؟ اے میرے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو جائے گا تو پھر اس بندے کے پاس رہے گا کیا؟ اے میرے معبود تو کریم ہے، اے میرے معبود تو رحیم ہے، اے میرے اللہ تو اس سے بہت بلند ہے کہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کا انتقام بندوں سے لے۔ یا اللہ تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، تو اپنے بندوں پر تم نے تو جناب موسیٰ کو فرعون کے گھر بھی بھیجا تو کہا کہ کلام لین یعنی نرم گفتگو کرنا۔ اے میرے اللہ ہم تو فرعون جیسے گنہگار نہیں ہیں، اے میرے اللہ صبح سے لے کر سحری کے وقت سے لے کر افطار تک تیری خوشنودی کی خاطر بھوکے اور پیاسے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کام سے بچیں کہ جو کام تو ناپسند کرتا ہے، اب وہ کام وہ اعمال انجام دے کہ جو تیری نگاہ میں محبوب ہے۔ اے میرے اللہ میرے ان تمام گناہوں کی پردہ پوشی، ان تمام گناہوں کو چھپا دے کہ تو اپنے بندوں کو دوسرے بندوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا۔ اس طریقے سے اپنی پروردگار کی بارگاہ میں جائیں اور راز و نیاز کی گفتگو کریں، صحیفہ سجادیہ کی ان دعاؤں کو پڑھیں۔ وہ چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں دعائے عافیت پڑھو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہم عافیت کی دعا مانگیں۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں کون سی دعا مانگیں، تو پتا ہے رسول اللہ نے کیا بیان کیا؟ پیغمبر نے بیان کیا اللہ سے شب قدر میں صحت اور دعائے عافیت مانگو، یعنی جب عافیت اور سکون مانگ لیں گے تو اس عافیت اور سکون میں رزق کی فراوانی بھی ہے، صحت کی اچھائی بھی ہے، انسان کی دنیا کی بہتری بھی ہے اور آخرت کی کامیابی۔ امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ پریشان ہے، پسینے میں شرابور ہے، اور ایک دعا، دو دعا، تین دعا، چوتھی دعا، یعنی تھکا ہوا ہے لیکن دعا پہ دعا پڑھتا جا رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ کیوں اتنا پریشان؟ تو
ابھی تھکا ہوا ہے، پہلے اپنے کو تازہ دم کر لے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اچھے سے دعا مانگے گا۔ اس نے کہا مولا میرے اتنے مسائل ہیں کہ ایک دعا پہ میرا کام نہیں چلے گا، میں ہر مصیبت کے لیے الگ دعائیں مانگتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ اس طرح تھک ہار کے تیرا دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، اور تیری زبان پہ کچھ جملے جاری، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے تو بالکل حاضر ہو کر آ۔ تیرا ذہن بھی بارگاہ خدا میں رہے، تیرا وجود بارگاہ خدا میں حاضر ہو جائے۔ تو مولا کائنات نے وہاں پہ کہا جو اللہ تیری بڑی دعاؤں کو سنتا ہے وہ تیری مختصر دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے سیف مفاد الجنان میں شیخ عباس ممیل الرحمن نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ تم یہ 4 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرو، اللہ تمہیں تمام تر دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ اس جگہ مولا وہ دعا کیا، مولا نے کہا اللہ سے کہو الحمدللہ علی کل نعمہ واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر استغفر اللہ من کل ذنب۔ جب تم کہو الحمدللہ علی کل نعمہ تو گویا تم نے اللہ کی تمام نعمتوں کی تعریف کی اور اللہ کا شکریہ ادا کر دیا۔ تم نے جب اللہ سے کہا اسأل اللہ من کل خیر، میرے اللہ میں تجھ سے تمام نیکیاں اور خیر چاہتا ہوں، تو جتنی بھی زمین و آسمان کے درمیان نیکیاں تم نے سب کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد تم نے کہا واعوذ باللہ من کل شر، اے میرے اللہ میں تمام برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں، تو جتنی بھی زمین و آسمان کے درمیان برائیاں ہیں اللہ تمہیں سب سے پناہ اور سب سے امان میں رکھے۔ اس کا تم نے کہا واستغفر اللہ من کل ذنب، اے میرے اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تم ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ دعا کا فقرہ ہے۔ تو شب قدر میں کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ جائیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اپنے مکمل وجود، جسم، روح، تمام کی تمام تر ہماری طاقت توانائیاں شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو جائیں۔ جیسے ایک فقیر کسی بادشاہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے جاتا ہے یعنی کنیکشن اور بادشاہ کنیکشن کہتا ہے ضروری کہ ہے۔ فلاں تاریخ میں کوئی آئے اور میں اسے یہ عطا کروں گا اگر مجھ سے کوئی مانگنے آئے، تو فقیر کس انداز میں جائے گا؟ آج بادشاہوں کا بادشاہ، آج شہنشاہوں کا شہنشاہ، آج وہ ذات کے جو جس کے لیے کہا جاتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی ملک کل شیء قدیر، اس اللہ نے بلایا ہے اے میرے بندو صحت لینا ہے آ جاؤ، رزق لینا ہے چلے آؤ، کامیابی لینا ہے چلے آؤ، اگر تمہیں دنیا چاہیے لے چلے آؤ، آخرت چاہیے چلے آؤ، جنت چاہیے چلے آؤ، کوثر چاہیے چلے آؤ، ساقی کوثر کو تمہیں میں آج عطا کروں گا، امام حسین کی محبت عطا کروں گا، تمہیں امام زمانہ عطا کروں گا میری بارگاہ میں آؤ۔ تو کیا ہمارا یہ ذمہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہم امام زمانہ کو مانگے، امام حسین کو مانگے، مولا متقیان کو مانگے، صدیقہ طاہرہ کی محبت کو مانگے، دشمنان اہل بیت سے بیزاری کی توفیق ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا رسول خدا کی حدیث میں آیا کہ جو شب قدر کو زندہ کرے اس کے کیا معنی ہیں؟ اس میں ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ آپ نے بیان کیا، اقبال الاعمال میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ من احیا لیلۃ القدر، کہ جس نے بھی لیلۃ قدر یعنی شب قدر کو زندہ کیا یعنی اس کا احیا کیا، تو اس کو آنے والے سال تک عذاب سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ پیغمبر کی حدیث، یعنی جو بھی شب قدر میں جاگ کر گزارے گا، شب قدر بیدار ہو کر، یہ نہیں کہ 2 گھنٹے ہم نے عبادت کر لی اس کے بعد سو گئے، نہیں، پیغمبر نے کہا مکمل شب قدر میں آپ جاگ کر گزارے۔ تو یہ احیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پوچھا گیا معصوم سے، روایتوں میں ہے کہ اس احیا کا، اس زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ تو معصوم بیان کرتے زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرو، بیداری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاؤ، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، خدا کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ، پروردگار سے کہو کہ میرے اللہ میں وہ ہوں کہ جس کے تمام فاعل کو تو جانتا، ہو سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو 10 سال پہلے گناہ کیا میں بھول چکا ہوں، لیکن تیری نظر سے، تیرے علم سے میرا کوئی بھی گناہ پوشیدہ نہیں، میرے اللہ تمام گناہوں کو میرے معاف کر۔ یعنی شب قدر یہ نہیں ہے کہ ہم 2 گھنٹہ ہم نے جا کر عبادت کی، آدھے گھنٹہ چائے اور کافی میں گزار دی، جیسے کہ آج کل ماشاءاللہ اللہ یہ تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مساجد میں، سینٹرز میں شب قدر کا اہتمام کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ مومنین چوک در چوک تشریف لاتے ہیں، ازدحام رش ہوتا ہے، پوری رات لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کہیں کہیں پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تھوڑی دیر عبادت کر رہے ہیں اور پھر ریلیکس ہونے کے لیے، ریفریش ہونے کے لیے آئے اور
थोड़ी देर के नाम पे उठते हैं और घंटों गुजार देते हैं स्मोकिंग करते हुए, चाय पीने में, कॉफी पीने में, और फिर दुनिया भर की गुफ्तगू होने लगती। खुदा के वास्ते इस रात को ऐसे कामों में व्यस्त न करें। आज की रात पूरे साल भर की फाइल तैयार होने की रात। आज की रात पूरे साल हमारा कैसा गुजरेगा उसको बनाने की रात। आज की रात अगर हम जाया करते तो हमसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं, हमसे बड़ा काबिल अफसोस कोई नहीं। लिहाजा जहां भी हम इबादत करें, मस्जिद में जाएं, सेंटर में जाएं, कोशिश करें कि तन्हाई में बैठ जाएं। हम जहाँ में जमात के साथ बिठाते हैं, इबादत करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि इमाम जमात दुआए कुमैल पढ़ रहे हैं, दुआए नुतबा की तिलावत वो कर रहे हैं और जोशन कबीर पढ़ रहे हैं और हम बस उनकी आवाज माइक से सुन रहे हैं और इधर उधर हम गुफ्तगू नहीं। ज़हन हमारा दुआए जोशन कबीर की तरफ होना चाहिए, ज़हन हमारा दुआए कुमैल के फिक्रे और मफहूम तक होना चाहिए, ज़हन हमारा दुआ नुतबा के उस मफहूम तक होना चाहिए कि जिसमें हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, रो कर फरियाद कर रहे हैं कि या अल्लाह ऐन तालिबो बेदमिल मक़तूल बे करबला, ऐनल हसनो ऐनल हुसैन, ऐनल हसनो ऐनल हुसैन। वक्त का हसन कहाँ है, वक्त का हुसैन कहाँ है? वो कहाँ है कि जो कातिले ज़हरा से इंतकाम ले? तो हमारी रूह वक्त के इमाम को आवाज दे। शब कद्र, शब कद्र को जिंदा करने का मतलब ये है कि अब शब कद्र में हम अपने गुनाहों का एतराफ करें। शब कद्र को जिंदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह के बंदों के साथ नेकी करें। शब कद्र को जिंदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह के बंदों में अगर कोई हमसे नाराज है तो उसे राजी करें। शब कद्र को जिंदा करने का मतलब ये है कि अगर हम किसी फितना और फसाद बपा करने में मुब्तला है तो अब अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, या अल्लाह हमसे ये गुनाह हो गया है, चाहे अमदन सहवन, या अल्लाह आज की रात मुझे माफ फरमा। अगर किसी पे तोहमत लगाते हैं, अगर किसी पर इल्जाम तराशी करते हैं, तो अगर डायरेक्ट हमने किया है तो उससे माफी मांगने की कुदरत है तो माफी मांगे, वरना उसकी गैबत में अल्लाह से तौबा करें, या अल्लाह हमसे कोताही हो गई है, फलां का दिल हमने दुखाया। आज जो चलन चल गया है हर जगह, एक दूसरे की तोहमत, एक दूसरे की बुराई, वो लारैब बेऐब होकर जब वो अपने बंदों के ऐब पर पर्दा डाल रहा है, तो ये किसे अख्तियार अल्लाह ने दिया है कि जो लोग ऐबदार हैं वो दूसरे बंदों पर अंगुशनुमाई कर रहे हैं। तो शब कद्र को जिंदा करने का मतलब ये है कि रूह को जिंदा करें, अपने गुनाहों से पाकीज़गी की तरफ आए, अपने आप को सवाल से कमाल की तरफ लेके आए, अपने आप को शब कद्र से गदीर के दोपहर की तरफ लेकर आए, अपने आप को साहिबुल ज़मान की तरफ लेकर आए, अपने आप को सैयदुल शुहदा की विलायत की तरफ लेके आए, अपने आप को उन शुहदा के करीब लेकर जाएं कि जो असहाबे इमाम हुसैन थे। उन शियों की तारीख पढ़ें कि जिन्होंने अपनी जान को राह विलायत में कुर्बान कर दिया, अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत में फना कर दिया, वक्त के यजीदों के मुकाबिल में मुख्तार की तरह डट के खड़े हो गए, अपने आप को अहले बैत की विलायत के सामने इस तरीके से पेश कर दिया कि हमारे पास अगर कोई सरमाया है तो वो विलायत है, विलायत है, विलायत है। उन शहीदों को सलाम करें शब कद्र में कि जिन्होंने खुदा की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, फना फिल्लाह कर दिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जिंदे जावेद बना। जालिमों से अपने आप को बेजार करें, अपनी सोसाइटी, अपने शियों के दरमियान यकजहती, यूनाइट होकर जिंदगी गुजारने का एक माहौल पैदा करें, अपनी जिंदगी को अहले बैत के गुलामों की जिंदगी बनाकर पेश करें, अपने दरमियान की जो बुराइयां हैं, अपने दरमियान के जो इख्तलाफात है उसे पसे पूछ डाले। दुनिया भर के यजीद एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले अपने आप में ही इतना भिड़ चुके हैं, इतना लड़ने पे आज आमादा हो चुके हैं कि इन्हें खत्म करने के लिए दूसरों की जरूरत ही नहीं। अहले बैत की मोहब्बत के मफहूम को समझे। शब कद्र को जिंदा करने का मतलब यह है कि रात जाग कर इबादत करें। इबादत का मतलब यह है कि खुदा को महसूस करें, इमाम ज़माना को महसूस करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो कौन से अमाल हैं कि जिसका हुक्म परवरदिगार ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दिया? देखिए, शब कद्र का एहतमाम रसूलुल्लाह की शरीयत से पहले भी होता रहा। एक दफा का वाकया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में मुनाजात की।
اور مناجات کرنے کے بعد جناب موسیٰ اللہ سے چند چیزوں کا مطالبہ کر رہے. کون ہے موسیٰ؟ کلیم اللہ صاحب شریعت پیغمبر ہے، اللہ سے کلام کرنے والے نبی، اور اللہ ڈائریکٹ جواب دیتا ہے اپنے نبی موسیٰ. تو ایک دفعہ جناب موسیٰ نے اللہ سے مطالبہ کیا، اللہ سے کچھ مانگا، اور وہ مانگا کیا، وہ مناجات کیا، وہ میں آپ کی خدمت بیان کروں تاکہ شب قدر کیسے گزاری جائے اس کا ہمیں مفہوم سمجھ میں آ سکے. پروردگار کی بارگاہ میں جناب موسیٰ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیری قربت چاہتا ہوں. تو خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو شب قدر میں جاگ کر عبادت کرو. یہ نہیں کہ 2 گھنٹہ عبادت کی اور سو گئے، یعنی پوری رات جاگ کر عبادت کیجیے اگر اللہ کا قرب چاہتے. اور جسے خدا مل جائے امام حسین کے اس فقرے کو یاد کریں جو دعائے عرفہ میں امام نے بیان کیا، الہی ماذا وجد من فقدت، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے. تو خدا کا قرب چاہتے ہیں تو شب قدر میں جاگ کر عبادت کر. پھر حضرت موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میں تیری رحمت حاصل کروں. تو خدا فرماتا ہے موسیٰ اگر تم میرے قرب چاہتے ہو تو رات میں عبادت کرو شب قدر میں جاگ کر، اگر میری رحمت چاہتے ہو تو جو مستحقین ہیں، جو مسکین ہیں، ان پر تم رحم کرو، جو تم سے چھوٹے ہیں ان پر تم رحم کرو، میں تم پر اپنی رحمت کی برسات کروں. پھر خداوند کریم سے جناب موسیٰ نے عرض کیا، سوال کیا کہ میرے اللہ میں چاہتا ہوں کہ راہ مستقیم پر رہوں، مجھے راہ مستقیم مل جائے. تو حکم الہی ہوا کہ اے جناب موسیٰ میرا راستہ، میرا سیدھا راستہ صراط مستقیم سے وہی گزر سکتا ہے کہ جو شب قدر میں صدقہ دیتا ہے. اللہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ راہ مستقیم اس صراط مستقیم مل جائے، صراط مستقیم کو عبور کر جائے، پار کر جائے قیامت کے دن، تو اسے شب قدر میں صدقہ نکالنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ اے میرے اللہ مجھے جنت کے درختوں کے میوے کھلا دے. تو حکم خداوندی ہوا کہ جب جو لوگ شب قدر میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، اللہ انہیں جنت کے میوے عطا کرے. یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اگر جنت کے میووں کی خواہش ہے تو شب قدر میں تسبیح الہی کرے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام گناہ کو تو معاف کر دے، میرے تمام خطاؤں کو تو درگزر فرما. تو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے تمام گناہ کو معاف کر دوں تو شب قدر میں استغفار کیجیے، یعنی آپ میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. آپ کہیں استغفر اللہ من کل ذنب اذنبت وکل خطیۃ اخطأتها اللهم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک. تو یہ شب قدر ہے کہ جس کے عمل کے بارے میں جناب موسیٰ سے بھی اللہ نے کہا کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میرا قرب حاصل کرو تو رات بھر عبادت کرو، اگر چاہتے ہو کہ تم میری رحمت تمہیں مل جائے تو تم مستحقین، مسکین، غریبوں پر رحم کرو تو میں تم پر رحم کروں گا. تو یہ وہ اہم اور فضیلت مآب رات ہے کہ جس رات کے لیے اللہ نے جناب موسیٰ کو بھی تعلیم دی. سبحان اللہ. اچھا، 4 جو قرآن سر پہ رکھتے ہیں اس طرح سے کر کے سپاروں کی صورت میں، پورے کلام پاک کی صورت میں، اس میں لکھا یا اللہ، لکھا یا اللہ، اس پر پورے معصومین اسلام کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر تکرار ہوتی ہے، اس پر تسبیح کی جاتی ہے. اس میں 4 نیتیں کرنے کا علماء حکم دیتے ہیں، تاکید فرماتے ہیں. وہ 4 نیتیں کون سی؟ اس میں بھی روشن ڈالیں. دیکھیے شب قدر کے اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ 2 رکعت شب قدر کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جو اعمال شب قدر ہے اس میں ایک جز یہ ہے کہ ہم قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں. علماء ربانی بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کہ قرآن جو ہم سر پہ رکھتے ہیں 5 منٹ کے لیے، تو ہم قرآن رکھتے وقت یہ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ قرآن کو میرے پورے وجود میں راسخ کر دے، مجھے قرآن کے مفاہیم سے سرشار فرما. تو قرآن پورا مکمل ہمارے وجود میں اگر آ جائے تو سال بھر ہماری زندگی قرآنی ہوگی. لیکن اگر 5 منٹ کے لیے بس قرآن رکھا، ذہن کہیں اور ہے، تو بس 5 منٹ کے بعد قرآن ہم سے جدا ہو جائے. لہذا قرآن کو سر پر رکھتے وقت نیت ہونی چاہیے
اور وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اور مائی ربانی بیان کرتے ہیں، خود آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے استاد جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ جو شخص بھی شب قدر کے اعمال میں قرآن کو سر پر رکھتا ہے تو قرآن کو سر پر رکھتے وقت 4 نیتیں اسے ضرور کرنی چاہیے. جیسے قرآن سر پہ ہم رکھ رہے ہیں تو اس 4 نیتوں کے ساتھ پہلی نیت کیا ہونی چاہیے کہ دماغ قرآن کے وسیلے سے قوی ہو جائے. یعنی ہمارا جو برین ہے، قرآن جو ہم رکھ رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں، نیت کریں، یا اللہ جیسے ہی ہم قرآن اپنے سر پہ رکھ رہے ہیں تو اس قرآن کی برکت سے میرے برین کو، میرے ذہن کو قوی بنا دے، میرے دماغ کو محکم اور مضبوط بنا دے. دوسری نیت، یا اللہ میری عقل کو قرآن کی بدولت کامل کر دے. یعنی ہم معاشرے اور سوسائٹی میں بد عقل کے نام سے معروف نہیں رہے، بلکہ عاقل کامل کے نام سے ہمیں لوگ پہچان. اور اہل غدیر جو ہوتے ہیں وہ عاقل تو ہوتے ہی، جو کربلائی ہوتے ہیں ان کے پاس عقل ماشاءاللہ. آج دیکھ لیجیے پوری دنیا کربلا والوں کی عقل کا لوہا مان رہی. تمام دنیا کے یزیدی، تمام دنیا کے ظالم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بھائی سب سے ٹکرا جانا، اہل بیت کے چاہنے والوں سے کبھی بھی ٹکرانے کی کوشش مت کر. یہ کربلا والے ہیں، ان کے یہاں تو زندگی مقتل سے ملتی ہے. ان کے یہاں تو عقل بچپنے میں ہی ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت کہہ کے غدیر اور کربلا سنا کر انہیں عقل عطا کر دی جاتی ہے. تو اللہ سے قرآن جب سر پر رکھے تو دوسری نیت کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اس عقل کو محکم اور کامل بنا دے قرآن کی برکت سے. تیسری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری عقل قرآن کی عظمت کے آگے ہمیشہ جھکی رہے. یعنی جو قرآن کا حکم ہے اس کے سامنے میرے اللہ میں ہمیشہ سر نگو رہوں. یا اللہ قرآن کے حکم کے سامنے میں کبھی بھی سر نہیں اٹھاؤں. اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ قرآن کے آگے اطاعت گزار قرار دے. یعنی قرآن کا جو حکم ہو اس کے آگے میں کوئی بھی چوں چرا نہ کروں. اس کے بعد علماء ربانی بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ چوتھی نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہماری عقل نور قرآن کے ساتھ مخلوط ہو جائے. یعنی یہ جو قرآن صامت ہم رکھ رہے ہیں، اس قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کے نور سے ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا وجود نورانی ہو جائے، منور ہو جائے، برائٹ ہو جائے، چمکدار ہو جائے. تو یہ نیتیں جو بھی انجام دے گا تو قرآن مجید سر پر رکھنے کا فلسفہ اس کے ساتھ محکم اور مضبوط ہو جائے. تو قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور ایسے بھی ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے حوالے سے معصوم بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے لیے ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن جو کہا گیا ہے وہ شہر رمضان، یعنی ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. تو خدا ہم سب کو اعمال شب قدر کرنے کی توفیق کرامت فرمائے. جی اچھا، اس شب قدر کے اندر، شب قدر کی جو یہ عظیم بابرکت راتیں ہیں، اچھا اس میں جو احتمال ہے، احتمال سے مراد کیا ہے؟ ہمارے کے جیسے ایکسرسائز ہے، زیادہ تاکید 23 کے اوپر زیادہ زور ہے، دوسرے فرقہ اسلامیہ کے 27 کو ہے. تو مگر پھر بھی کوئی اس کو حتمی طور پہ نہیں کہتا، احتمال ظاہر کرتے ہیں. احتمال کیوں، فکس کیوں نہیں ہے کوئی؟ دیکھیے، معصومین علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا کہ مولا اصل شب قدر کیا ہے، کون سی شب قدر؟ تو معصومین علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ مولا نے کہا کہ یہ تینوں آپ کے لیے، یعنی 19ویں شب بھی ہے، 21ویں شب بھی ہے اور 23ویں شب بھی ہے. میں نے ابتدا میں ایک حدیث بیان کی تھی امام صادق علیہ السلام کی کہ جس میں مولا نے تینوں شب کا ذکر کیا تھا کہ تقدیرات کا تعین ماہ شعبان کے، ماہ رمضان کی 19ویں شب میں ہوتا ہے، اور ان کی تائید 21ویں شب میں، اور ان پر دستخط 23ویں شب کو. تو ماہ مبارک رمضان میں معصومین علیہ السلام نے بیان کیا کہ جیسے ہی انسان جو ہے ماہ مبارک رمضان کی تینوں راتوں کو درک کرے تو ان تینوں راتوں میں عبادت کی جائے. ان تینوں راتوں میں انسان اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو انجام دے، شب قدر کے اعمال کو انجام دے. اور جیسا کہ خود صدیقہ طاہرہ سید عالمیان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی شب قدر آتی تھی تو میں اپنے بچوں کو دن میں ہی سلا دیا کرتی تھی تاکہ پوری رات احیاء شب قدر ہو، یعنی شب قدر کو جاگ کر عبادت کی جائے. تو علماء ربانی نے بھی بیان کیا کہ کس طریقے سے شب قدر کا اہتمام کرے. اگر چھوٹے بچے گھر میں ہیں تو انہیں ہم دن میں ہی سلا دیں اور رات میں
اس انداز میں ہم عبادت کریں. اگر گھر میں ہم عبادت کر رہے ہیں تو مثلاً 4-5 ممبرس کی فیملی ہے، تو ہمارے شب قدر انجام دینے کے بعد جو دعائیں ہیں، جو تسبیحات ہیں، وہ ہم اجتماعی بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا جوشن کبیر کی تلاوت کی جائے، کچھ دعاؤں کا ترجمہ ہم پڑھیں یا جس لینگویج کو ہم جانتے ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ اہل بیت علیہ السلام نے شب قدر میں اللہ سے کس انداز میں مانگنے کا سلیقہ ہمیں عطا کیا. تو تینوں راتوں میں اہل بیت نے بیان کیا کہ آپ تینوں راتوں کو عبادت کریں. ان میں کوئی بھی رات کو خاص معین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ امام صادق نے بیان کیا کہ پہلی رات میں تقدیرات معین ہوتی ہیں، اس کے بعد تائید دوسری رات میں ہوتی ہے، اور آخری رات جو ہے وہ حتمی فیصلے کیے جاتے ہیں. لہٰذا اس رات جو 23ویں شب ہے، ہم اس رات کا زیادہ اہتمام کریں. اگر 2 راتوں میں اگر کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم اس رات میں خاص طور سے ان کوتاہیوں کو کی بھرپائی کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے یا اللہ ہم اتنی عبادت تو کر نہیں سکتے جو تیرے شایان شان ہے. جو بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تیری قدرت بے پناہ ہے میرے اللہ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جزاک اللہ. اچھا، شب قدر کے اندر زیارت سید الشہداء امام حسین روح ارواح الفدا کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے، شب قدر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت، یہ بھی سید الشہداء علیہ السلام کی فضیلتوں میں ایک اہم فضیلت ہے کہ اسلامی تاریخ میں ماشاءاللہ سے جو بھی اہم تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو خراج پیش کیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو سلامی کی جاتی ہے، اور امام حسین کی زیارت کی تائید اور تاکید کی گئی. کیا ہے؟ امام معصوم بیان کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے. معاف کر دیں. یعنی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے تمام گناہوں سے ہم آزاد ہو جائیں، تو ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اہتمام کریں. امام حسین علیہ السلام کی جو شخص بھی زیارت کرتا ہے، چاہے دور سے چاہے نزدیک سے، اگر کوئی کربلا میں ہے تو امام حسین کی قبر پہ جا کر زیارت کرے اور امام کی زیارت پڑھے، اور اگر کوئی کربلا میں نہیں ہے، امام حسین کی قبر سے بہت دور ہے، تو وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر اپنے گھر کی چھت پہ جائے، کربلا کی طرف رخ کرے اور کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب قدر کی مخصوص زیارت بھی وارد ہوئی ہے، تو اس زیارت کی ہم ضرور تلاوت کریں. امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو شخص بھی شب قدر میں زیارت امام حسین پڑھتا ہے تو 7ویں آسمان پر ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ رہا ہے یا امام حسین کی زیارت پڑھ رہا ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جو ہمیں تمام گناہوں سے نجات عطا کرے. اچھا، تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا سا ایک چیز پہ تھوڑی سی بات کر لیں. عموماً اب لوگ یہ سوچیں گے کہ شب قدر ہے تو سید الشہداء کی زیارت، یوم عرفہ ہے تو سید الشہداء کی زیارت، روز عید ہے سید الشہداء کی زیارت. آخر سید الشہداء کی زیارت کی تاکید مکتب تشیع امامیہ اثنا عشری کے اندر آخر کیوں ہے؟ اب ان لوگ یہ لوگوں کے ذہن میں ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ سید الشہداء نے کام کیا کیا ہے، سید الشہداء نے اسلام کا بیمہ کس طرح سے کیا ہے، سید الشہداء نے پورا گھر اسلام میں اپنا دے دیا. کوئی یہ نظر نہیں آتا اور سوچتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑی رات ہے، کوئی اس طرح سے معاملہ ہے، سید الشہداء کی زیارت ہے. اس پہ تھوڑی سی بات ہو جاتی. دیکھیے، میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شب قدر میں سید الشہداء کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شب قدر جو آج باقی ہے، یہ سید الشہداء کی شہادت کا اثر ہے. سید الشہداء کی شہادت کے صدقے میں آج شب قدر کی عبادتیں، یہ ماہ مبارک رمضان کی عبادتیں جو آج ہم انجام دے رہے ہیں، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے صدقے میں ہم عبادت انجام دیں. اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی
تو نہ آج اسلام ہوتا، نہ ماہ مبارک رمضان کا وجود ہوتا، نہ شب قدر کا اہتمام ہوتا، نہ عید ہوتی، نہ عرفہ ہوتا، نہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ جتنی فضیلتوں کی تاریخیں ہیں، یہ تمام کی تمام تر چیزیں ختم ہو گئی ہو۔ اللہ ہمیں یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ تم اس محسن کو یاد کرو کہ جس کے طفیل میں تم شب قدر میں میرے سامنے سربت سجود ہو، جس کی وجہ سے تم آج میری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو۔ پہلے اس احسان کو یاد کرو کہ جس احسان کو حسین نے تم پر فرض کیا، یعنی حسین کا احسان ہے تم پر، حسین کا احسان ہے دین پر، حسین کا احسان ہے انسانیت پر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے عالم انسانیت پر، پوری دنیا، پوری کائنات۔ لہذا ہم خراج پیش کرتے ہیں تمام عبادتوں میں امام حسین کی بارگاہ، اور اس کی فضیلتیں بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور شہادت کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کم فضیلت اچھا نہیں، شب قدر میں خدا ہم سب کو امام حسین کی معرفت عطا فرمائے۔ اچھا شب قدر میں امام زمانہ کے لیے کون سے اعمال انجام دینے چاہیے؟ صاحب الزمان ان کا بھی تو حق ہے، ہمارے وقت کے امام ہیں ہمارے، ہمیں اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر رات میں، اپنے ہر دن میں، اپنے ہر جو ہماری روز و شب کے اعمال ہیں اس میں اپنے امام کے سامنے جو ہے وہ تمام یہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ حضور قرآن بھی تمام چیزیں ثابت ہیں کہ وہ شاہد اور نذیر ہیں رسول خدا کے ساتھ ہمارے اعمال پہ، اور پروردگار نے اس کو صاف صاف واشگاف الفاظ میں قرآن میں سب کیا۔ تو امام کے لیے کون سے اعمال ہمیں پیش کرنے چاہیے شب قدر میں؟ لاسٹ کوشچن، بسم اللہ۔ دیکھیں، آج ہم اور آپ امام زمان علیہ السلام کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے جتنے بھی روزمرہ کے مسئلے مسائل ہیں، روزمرہ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، روزمرہ کی جو بھی مصیبتیں ہیں، یہ تمام کی تمام تر ہماری زندگی جو ہے یہ امام زمانہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ امام زمانہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ کہہ کے ہم امام کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کی آنکھ کا نام امام زمانہ ہے۔ ہمارے ہر عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور یہ عمل جس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے اس وسیلے کا نام امام زمانہ ہے۔ لہذا ہمارے اس نام اعمال کو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ امام زمانہ کے وسیلے سے پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن جو ہمیں بلائے گا، تو قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ہم جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے۔ تو شب قدر میں ہماری جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ اپنے وقت کے امام کو پہچانے، اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، اپنے وقت کے امام کو پکاریں، اپنے وقت کے امام سے اپنا روحانی کانٹیکٹ، اپنا روحانی رابطہ مضبوط بنائیں، اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کریں، پورے وجود کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، امام کی سلامتی کی دعا کریں، امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں، امام کی سلامتی کے لیے امام کے چاہنے والوں کو خوش کریں، امام کی خوشنودی کے لیے امام کے چاہنے والوں کی درمیان محبت، اخوت پیدا کریں۔ امام زمانہ جیسا معاشرہ چاہتے ہیں ویسی سوسائٹی، ویسا معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ امام زمانہ کے شیعوں کے ساتھ نیکی کریں۔ امام آیت اللہ سستانی دامت ذیلہ العالی نے بیان کیا تھا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں کہ امام زمانہ راضی ہو جائے، تو آیت اللہ اللہ سستانی دامت ذیلہ العالی نے بیان کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امام زمانہ تم سے راضی ہو جائے تو تم ان کے شیعوں کے ساتھ نیکی کرو، ان کے شیعوں کے ساتھ اچھائی کرو، ان کی برائیوں سے بچو۔ ایسا نہیں کہ تم ان کی غیبت کر رہے ہو، چاہتے ہو کہ امام زمانہ ہم سے خوش ہو جائے، تم ان کے شیعوں کے ساتھ غداری کر رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو، تم چاہتے ہو کہ ان کے شیعوں کی ایب جوئی میں لگے رہو، امام زمانہ راضی ہو جائے۔ اللہ سستانی نے کہا کہ مومنین کے درمیان پہلے امام زمانہ کا دین پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور دین لڑائی جھگڑے سے پیدا نہیں ہوگا، محبت کے ساتھ پیدا ہوگا، محبت کے ساتھ، بے شک۔ قدیم کی فضا کے ساتھ پیدا کرو، کربلا کے ماحول کے ساتھ پیدا کرو۔ تو امام زمان علیہ السلام کے لیے ماہ
रमज़ान की शब क़द्र में हम इमाम की सलामती के लिए सदका निकालें, इमाम की सलामती की दुआ करें, इज्तिमाई दुआ करें, दुआए फ़रज पढ़ें, दुआए नुदबा पढ़ें, इमाम की वो दुआएँ पढ़ें, दुआए इफ्तिताह की तिलावत करेंगे जिसमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने खुद ताकीद की है कि माह मुबारक रमज़ान की रातों में दुआए इफ्तिताह की तिलावत करना चाहिए। मासूमीन की उन दुआओं को पढ़ें कि जिसमें इमाम ज़माना को याद किया गया है। तजदीद बैअत करें, दुआए अहद की तिलावत करें कि जिसमें ये अहद किया जाता है कि हम इमाम ज़माना से बैअत कर रहे हैं। इमाम ज़माना की इताअत की कसम खाएँ कि हम अपने पूरे वजूद के साथ इमाम की इताअत करेंगे और इमाम की मदद करेंगे। ये ग़ैबत का दौर है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि शब क़द्र में हम इमाम की इंशाअल्लाह। के ज़हूर की दुआ करें, इमाम जैसा चाहते हैं वैसा अमल अल्लाह अंजाम दें, इमाम के शियों के साथ अच्छाई करें, उनके साथ नेकी करें, उनकी बुराइयों से बचें और जहाँ-जहाँ भी ज़ालिम है, अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह उन ज़ालिमों को नेस्तनाबूद फरमा, नाबूद फरमा दे मज़लूमों की मदद फरमा, मज़लूमों की हिफाज़त फरमा और हमारी कौम के जो नादान शिया हैं अगर वह उनसे कोई कोताहियाँ हो रही, कोई गलतियाँ हो रही, या अल्लाह अगर काबिल हिदायत है, उन सब की हिदायत फरमा, या अल्लाह फ़ित्नों से हमें महफूज़ फरमा, या अल्लाह हमारे वक़्त के इमाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजिल फरमा, हमें इमाम के आवानो अंसार में शुमार फरमा। इस नाचीज़ फ़कीर व फ़कीर को भी अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं, इंतहाई मशकूर हैं, इंतहाई ममनून हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद रुमान रिज़वी साहब के कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया नाज़रीन, और इसी के साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर आगे बढ़ जाएँगे। हमारे प्रोग्राम का तो टाइम तमाम हो गया, मगर हमारी स्क्रीन से जो है वो शब क़द्र की खुसूसी जो नशियात है वो बैक टू बैक आपकी खिदमत में पेश की जाती रहेंगी। इंशाअल्लाह हमारी और आपकी अगली मुलाकात कल जुके टाइम